اگر سب لوگ ایک پیج پہ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں، مینج ہو رہی ہے، تو پھر کیوں پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہونے سے ہمیں ہچکچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یا اگر زرداری صاحب کی میں بات کروں تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ایسی بن سکتی ہے، کوئی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے یا وہ خود جانا چاہیں؟ دیکھیں، جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے، جیسا ریاضم نے کہا کہ اس کو ہٹانے کا جو طریقہ کار آئینی ہے وہ تو ہے امپیچمنٹ، جی، وچ از ناٹ پاسبل۔ امپیچمنٹ تو تب ہوگی جب پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے گی اس اتحاد سے، بالکل کھلے، پھر امپیچمنٹ کی بات ہو سکتی ہے۔ دین وہ بھی علیحدہ ہو جائیں گے، پی ٹی آئی والے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہ ایک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مل کر اکٹھے ہو کر پی ٹی آئی کے حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا، اس میں جو رول ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ آصف علی زرداری صاحب کا ہے۔ اور اس وقت جو اہم عہدے ہیں پاکستان میں، پریزیڈنٹ ہو، چیئرمین سینٹ ہو، گورنرز ہوں، ایک صوبے میں مکمل طور پہ ان کی حکومت ہے، تو پنجاب میں ان کی بات کو یہ نہیں جو تاثر ہے نا کہ بالکل نہیں مانا جاتا، آئی ڈونٹ ایگری ود دس نوشن، بالکل وہ ان کی بات مانی بھی جاتی ہے اور ان کے ساتھ چلا بھی جاتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو چاہتا ہی نہیں پاکستان کبھی بھی مستحکم ملک کے طور پہ ابھر کے سامنے رہے۔ اور جیسا دوستوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہندوستان کے ساتھ، اس کے بعد پاکستان ایک اور طاقت کے طور پر اس پورے خطے کے اندر اس نے ایمرج کیا۔ جی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو نعرے مارے جا رہے ہیں، اسلام آباد کے کچھ میرے دوست جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تو کاغذ بھی آگے ہیں، اور ایک دوست کا دعویٰ ہے کہ ڈرافٹ بھی ہے اس کے پاس غالباً۔ اب مطلب ڈرافٹوں کی بات کیا کر رہے ہو؟ ایک بات ہے آصف علی زرداری کی صحت کی خرابی کو وجہ بنا کے جو وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں، اینڈ دیٹ از اے ریئل تھنگ کہ ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ نظام کو کیسے بدلیں گے؟ جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ اس 1973 کے آئین کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ پھر بات کی جا رہی ہے، اب این ایف سی ایوارڈ کی بات ایک دوست نے کی۔ این ایف سی ایوارڈ کسی ایک سیاسی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، اس پہ چاروں صوبوں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے۔ دوبارہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے ایسا بن نہیں سکتا، بہت ساری قباحتیں آئیں گی۔ خیبر پختونخوا میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، اس جنگ کو اب لڑا جا رہا ہے، اور اس جنگ میں پاکستان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کی اموات ہو رہی ہیں اور کافی بھاری تعداد میں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جو حامی پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی مضبوط حکومت ہو جو اس قسم کے کارنامے سر انجام دے۔ ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات اب آپ کے سامنے، اقتصادی طور پہ کہا جا رہا تھا بینک کرپٹ ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، آج گیا کل گیا، اس سے بچت ہو گئی۔ پھر کہا گیا کہ جناب یہ چل ہی نہیں سکتا، نظام چل رہا ہے۔ پھر کہا گیا کہ ایک شخص کو اگر نہ چھوڑا گیا تو اس ملک کے اندر نہ جانے کیا ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا۔ افتخار صاحب، یعنی کہ وقت کی کمی اس لیے میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، ہم یہ کہہ دیں کہ ایسی کوئی ہمیں بیسر نہیں آتی تھی کہ ہم یہ کہیں کہ آصف علی زرداری کو ہٹایا جائے گا؟ مہک، مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس قسم کی کسی تبدیلی کی، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو نظام اس وقت چل رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق نہ چل رہی ہو۔ صدر پاکستان کا عہدہ کیا اس کو ہٹانا مقصود ہے؟ مگر کیوں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا چاہیے اس گورنمنٹ کو، کیونکہ ان کی صرف سمپل میجورٹی ہے، اور کوئی بھی آئینی ترمیم کرنا چاہیں اگر تو اس کے لیے تو پیپلز پارٹی ساتھ ہونی چاہیے، اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب کا قربانی کبھی بھی نہیں دے گی۔ تو یہ بات بنتی نہیں ہے، ایک تو یہ چیز آؤٹ ہو گئی۔ دوسری، وزیر اعظم کا عہدہ ہے، وزیر اعظم صاحب کا جو عہدہ ہے وہ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب ان حالات کے اندر، اس نظام میں جو کام جس طریقے سے شہباز شریف صاحب اپنا ادا کر رہے ہیں، کوئی اور شخص جو اس وقت سیاسی میدان میں نظر آتا ہے میرا خیال ہے اس طرح کا رول اپنا ادا نہیں کر سکتا۔ تو نظام کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے شہباز شریف صاحب بھی بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ پھر پاکستان نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر، ان کامیابیوں کو اس وقت اور
جس سے کہتے ہیں کہ ان پہ پھلنے پھولنے کا وقت ہے، ان سے اور ہمیں فائدہ لینا ہے، تو اس کے لیے جو نظام آپ کا چل رہا ہے اسی کو لے کے آگے چلیں گے نا. اور میرا نہیں خیال تیسری ایک اور بات کی جا رہی ہے، اور وہ بہت واحد بات ہے کہ شاید کسی خاص شخص کو کوئی بہت بڑا عہدہ دینا مقصود ہو. یاد رکھنا چاہیے پاکستانیوں کو کہ ایسا ہی ایک کام 1954 میں کیا گیا تھا جب جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا تھا وردی کے اندر، اور وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھتے تھے. 54 میں یہ کام ہوا، جنوری 54 میں، اور 58 میں مارشل لا لگ گیا. 56 میں جو آپ کا آئین تھا اس کو آیا لیکن اس کو ختم کر دیا گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد جنرل مشرف کا پیریڈ تھا، جب جنرل مشرف کا اور نواز شریف صاحب کا آپس میں مسئلہ ہوا کارگل کے بعد، تو ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کو چیئرمین جوائنٹ چیفز بنا دیتے ہیں. وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا میں بن جاؤں گا، ایکٹ کروں گا، بنوں گا نہیں، اور میں لیکن اپنا آرمی چیف کا عہدہ رکھوں گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک فیلڈ مارشل جس کو کہ آپ نے اس قوم نے اتنی عزت دی، جس کے ابھی اور امتحان، عشق کے ابھی اور امتحان باقی ہیں، ہمیں کہتے ہیں نا ابھی عشق کے اور امتحان باقی ہیں، تو اس لیے ابھی تو پتہ نہیں اور کیا کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے، کیا کیا فیس کرنا ہے. اس لیے جہاں جہاں پہ جو ہیں ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. پنجاب کی حد تک مسئلے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے اندر ضرور ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ان کو کچھ حصہ دیا جائے، کیبنٹ کا حصہ بنے، تاکہ وہ پھر اپنے کچھ وسائل اپنی طرف کھینچ سکیں. اور اپنے علاقے میں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ پنجاب میں اس کی دوبارہ احیاء ہو، وہ دوبارہ سے ایک طرح ایک ایکٹیویٹ ہو. تو وہ ظاہر ہے کہ پنجاب میں ایک ریزرویشن ہے پی ایم ایل این کی، اور وفاق میں البتہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں بیٹھنا ہے تو آپ پھر وفاق میں بھی ذمہ داریاں اٹھائیں، تاکہ پھر پیپلز پارٹی مکمل طور پر آن بورڈ آ جائے. تو یہ باتیں زیادہ ہیں، افواہیں زیادہ ہیں. مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی، اور ہوتا نا کوئی مقصد ہو، مقصد کے تحت کوئی چیز بات کی جائے. خام خواہ میں ایک چلتے نظام کو، اب نظام پسند ہے یا نہیں پسند وہ دوسری بات ہے، لیکن جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس کے اندر کسی تبدیلی کی مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وفاقی جو اہم وفاقی وزرا ہے وہ بار بار اس کو ڈینائی کرے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی خبریں تو گردش کر رہی ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ دھواں اگر کہیں سے اٹھ رہا تو یقیناً آگ تو لگی ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بیسک وجہ بن سکتی ہے ان خبروں کی، یا یہ محض افواہیں ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی. پہلے پاکستان کا سسٹم مجھے سمجھائیں. 50 سال سے چند مخصوص لوگوں کے پاس یہ ارغمال ملک ہے. میری ایک کتاب ہے جس کے پتہ نہیں 20 ایڈیشنز چھپ چکے ہیں، اس کا نام ہے کالے کال. اس میں ایک کال ہے کہ ہمیں پاکستان کے نظام کو تیزاب سے غسل دینا ہوگا. نظام کہتے ہیں سسٹم کو انگریزی میں. تو میں تو مدتوں پہلے آپ کے سوال کا جواب، باقی جو ایک کلیریکل قسم کی ایکسرسائز بالکل جاری رکھیں آپ. دیکھو، یہ ایک بدترین استحصالی مونوپولی سسٹم ہے، اور تھا، ہے، اور جانے کب تک رہے گا. چہرے حلیے بدلتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کا گراف مسلسل بد سے بدتر. ایک بات سن لیں، اشروں پہلے، اشرہ کہتے ہیں 10 سال کو، آپ چونکہ ینگ ہو اور آج کل کے بچے انگریزی مارکا ہوتے ہیں، اشرہ کہتے ہیں 10 سال کو. کئی اشروں پہلے، یہ افتخار صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، حبیب جالب سڑکوں پہ دھکے کھاتا اور گاتا پھرتا ہوتا تھا، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. وہی صورتحال آج ہیں. اچھا، بچپن میں I was a school going kid، میں نے ایک فلم دیکھی تھی روٹی. بہت مشہور اس کے ایکٹر تھے، پتہ نہیں کیا نام ان کا، پنجابی کا، اس کو پنجابی کا دلیپ کمار کہتے تھے، میں نام بھول گیا ہوں. اس کا تھیم سانگ کیا تھا؟ روٹی دا سوال ہے، جواب جدا روٹی ہے. وڈے وڈے لوگاں لی یہ گل بڑی چھوٹی ہے. 77 سال کے بعد نہیں، ڈے 1 سے یہی آپ کی اوقات ہے. کون سا سسٹم؟ میں نہیں اس کے کوئی ڈائسیکشن کے موڈ میں اس مردے کو ڈائسیکٹ نہیں کر سکتا. یہ ایک مردہ سا نظام ہے، اور بس اس میں کیا سسٹم. اچھا، سسٹم تبدیل ہو جائے گا تو پھر کی ہو جائے گا؟ کوئی عوام دے نمائندے آ جائیں گے، کوئی ریٹائرڈ وائس چانسلر بیٹھے ہوں گے، کوئی آئی ٹی دے ایکسپرٹس آ جائیں گے، کوئی سائنٹسٹ آ جائے گا.
خواتین دے وچ تھے جو پرویز مشرف صاحب نے گفٹ کیا تھا قوم کو جی وہ یہ سیٹیں بڑھائی خواتین کی, انہیں دیکھ رہی ہیں بڑھیاں آ گئی ہیں. کسی کالج کی کوئی پرنسپل, کوئی وائس چانسلر ریٹائرڈ, کوئی فلانا, عوام کی صفر نمائندگی, آپ کے سسٹم بدل جائے گا, کیسے بدل جائے گا؟ Isn't this happening for the last 50 years? Same families, same people, same faces, same manifestos. روٹی کپڑا مکان, عجیب لوگ ہیں ہم. لاؤ روٹی, لاؤ کپڑا, لاؤ مکان. صحیح, شرمناک صورتحال ہے.